وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز اور مکرم سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور نوجوان میرے شفیق اور عزیز ساتھیوں، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ اللہ عز و جل فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے، جو ابھی حضرت نے بہترین انداز میں قرأت کلام پاک آپ نے سماعت کی ہے، یہی آیت سے مجھے عنوان ذہن میں آیا اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں میں۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں ہیں، عربی کا قاعدہ ہے، کانا محمدن رسول اللہ نہیں ہے وہاں پر، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز دا میسنجر آف اللہ نہیں ہے، معنی یہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا میسنجر آف اللہ۔ عربی زبان کا قاعدہ ہے، محمد ہے رسول اللہ ہے، محمد موصوف ہے، رسول اللہ مضاف مضاف الیہ بن کر کے اپنی صفت بن رہا ہے، تو جملہ اسمیہ خبریہ بن رہا ہے، جس میں یہ دلیل آتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جو تھا بولا تو ایمان بھی اس کا تھا ہو جاتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، کیا معنی ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب جو تھے بولے تو عقیدہ بھی تھا ہوتا، پھر ایمان بھی تھا ہوگا، چونکہ حبیب پاک صبح قیامت تک کے لیے نبی ہیں، رسول ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نہ نبی آنے والا ہے نہ کوئی رسول آنے والا ہے، صبح قیامت تک حبیب پاک ہی نبی ہے اور رسول ہیں۔ آپ کا کلمہ صبح قیامت تک باقی رہنے والا، آپ کا دین صبح قیامت تک باقی رہنے والا، آپ کا چرچا صبح قیامت تک کیا قیامت کے بعد بھی رہنے والا۔ نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں آدھا دشمن سارے، پر مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ حبیب آئے بھی نہ تھے تو چرچا تھا، اس وقت بھی چرچا تھا، رہے جب بھی چرچا رہا، دنیا سے پردہ فرما گئے اب بھی چرچا ہے، صبح قیامت تک چرچا رہے گا۔ قیامت بھی آ جائے گی تو وہ چرچا ختم نہیں ہوگا، وہ چرچا باقی اور ساقی رہے گا، قائم و دائم رہے گا۔ فقط اتنا ہی مقصد ہے انعقاد محشر کا کہ ان کے شان محبوبی دکھلائی جانے والی ہے۔ قیامت بھی ہوگی تو مصطفیٰ ہی کا پرچم لہرائے گا، انہی کا چرچا ہوگا، ان کے چرچے کے علاوہ کسی کا نام نہیں ہوگا۔ امتیں ہوگی تو بھی محمد مصطفیٰ کا نام لے رہی ہوگی، انبیاء بھی ہوں گے، لوگ انبیاء کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے اور انبیاء مصطفیٰ کو تلاش کر رہے ہوں گے۔ یہ شان ہے میرے اور آپ کے آقا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کا ذکر ہے، ان کی یاد ہے، ان کی ذکر سے ہی یہ دنیا آباد ہے۔ ان کا ذکر جب ختم ہو جائے گا تو ہماری روحانی موت ہو جائے گی، ظاہری بھی موت ہو جائے گی، باطنی موت بھی ہو جائے گی۔ تو معزز سامعین کرام، ہماری جان ہماری روح اگر کسی سے جڑی ہوئی ہے تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم، فرمایا کہ نبی کون ہے؟ تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے، اولا اقرب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم بندے کی رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ فرماتا ہے آپ آدمی ایک جانور ہے، آپ دیکھتے ہیں جانور ذبح کر رہے ہیں، بکرا بکری کاٹتے ہیں، کاٹنے کے بعد کچھ دیر تڑپتا ہے، کچھ دیر اس کے اندر جان ہوتی ہے، رگے جان ذبح ہو گئی، کٹ گئی، اس کے باوجود وہ تڑپتا ہے، بلکتا ہے، مچلتا ہے، کچھ دیر کے بعد اس کی جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، روح چلی جاتی ہے۔ یہ ہے اقرب۔
اللہ فرما رہا ہے ہم رگے جان سے زیادہ قریب ہے. رگے جان جب کٹ جائے تب بھی کچھ جان باقی ہوتی ہے, مگر اولا کا معنی یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین, ہم نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اگر بندہ حبیب سے دور ہو جائے تو جانور کچھ دیر کے لیے تڑپے گا, مگر جب مصطفیٰ سے دور ہو جاؤ گے تو ایک لمحہ بھی باقی نہیں رہے گا. ہمارا اپنا تعلق حبیب پاک سے اسی وقت ختم ہو جائے گا جب بندہ خود کو حبیب پاک سے دور کر لے گا. تو معزز سامعین کرام, ہماری جان کی بقا, ہماری روح کی بقا, ہمارے نفس کی بقا, ہمارے سر کی بقا, ہر ایک کی بقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے ہے. فرمایا محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اب اس کے بعد یہ ٹائٹل ہے, یہ ٹائٹل ہے. آپ کتاب لیتے ہیں, کوئی بھی بک خریدتے ہیں تو ٹائٹل دیکھتے ہیں. ٹائٹل دیکھنے سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بک میں کیا عنوان ہے پتہ چلتا ہے. بھئی سوشل اسٹڈیز لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اندر سوشل اسٹڈیز ہے. میتھمیٹکس لکھا ہوا ہے تو سمجھ میں آ جائے گا میتھمیٹکس کی کتاب ہے. بایولوجی, زولوجی, جو بھی آپ سبجیکٹ ہوتا ہے, فزکس ہے, کیمسٹری ہے, آپ جب دیکھتے ہیں بک کے اوپر لکھا ہوتا ہے باٹنی, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کتاب کے اندر باٹنی لکھا ہوا ہے. تو ٹائٹل ہوتا ہے, ٹائٹل ساری کتاب کی پہچان ہوتی ہے, سارے عنوان کی پہچان ہوتی ہے. جیسے آج کا عنوان آپ کے اور ہمارے بیچ ہے کیا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان اور فضیلت اور آپ کے مقام و مرتبہ کمالات کا ذکر. تو آپ عنوان دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ آج گفتگو یہ ہونے والی ہے. معزز سامعین کرام, آیت کا آغاز ہو رہا ہے کس سے؟ محمد الرسول اللہ. تو پتہ چلتا ہے کہ اب آگے جا کر کے صحابہ کی بات ہونے والی ہے, صحابہ کرام کا تذکرہ ہونے والا ہے. اس صحابہ کرام کے تذکرے کا عنوان اللہ نے دیا ہے محمد الرسول اللہ. محمد اللہ کے رسول ہیں. تو کیا پتا چلتا ہے کہ جتنے لوگوں کی جو فضیلت ہے, ابو بکر کی فضیلت ہو, عمر کی شجاعت ہو, عثمان کی حیا ہو, حیدر کرار کی بہادری و شجاعت ہو اور ان کا علم ہو, ابو ہریرہ کی حدیث کا علم ہو, عبداللہ بن عمر کی فقہ کا مقام و مرتبہ ہو, عبداللہ بن عباس کی تفسیر کی بات ہو, عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت ہو, امام حسین کی فضیلت ہو, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی فضیلت ہو, ہر ایک کی فضیلت موسوم ہے محمد مصطفیٰ سے. محمد مصطفیٰ کو ہٹا دو گے کسی کی کوئی فضیلت باقی نہیں ہے, کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہم میں سے کوئی صحابہ کو پکڑ رہے ہیں, کوئی اہل بیت اطہار کو پکڑ رہے ہیں. ارے نادانو, یہ تو سمجھو اصل وجہ جو دونوں کی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہے, مصطفیٰ کی تعلق ہے. اگر وہ تعلق نہیں ہے تو پھر کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا. ابو بکر کی فضیلت مصطفیٰ سے ہے, عمر کی فضیلت مصطفیٰ سے ہے, حضرت عثمان کی پہچان مصطفیٰ سے ہے, حضرت علی حیدر کرار کی پہچان حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے, فاطمہ الزہرا کی پہچان محمد مصطفیٰ سے ہے, ازواج مطہرات کی شان مصطفیٰ جان رحمت کے تعلق سے ہے. پتہ کیا چلا؟ اگر ہم کو حبیب پاک تک پہنچنا ہے ان تعلقات کو لے کر چلنا ہوگا. ہم یہیں پر رک جا رہے ہیں, آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. حبیب پاک ہے تو سب کچھ ہے. اللہ فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ, آغاز حبیب کے ذکر سے فرما رہا ہے, فرما کر کہہ رہا ہے والذین معہ. ابو بکر کا نام نہیں ہے, عمر فاروق کا نام نہیں ہے, صدیق اکبر کسی کا نام نہیں ہے. والذین معہ, اور وہ لوگ جو ان کی صحبت میں رہ گئے. میں جو آغاز اپنی گفتگو کا کیا صحبت سے, صحبت کتنی اہم ہے اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے. ابو بکر صدیق کی کوئی اور شان ذکر نہیں فرمائی. والذین معہ, اور وہ جو حبیب کے ساتھ دن رات رہتے ہیں. صرف ہجرت میں ساتھ نہیں ہے, ہر ہم رکاب سفر ہر وقت رہے, ہر گھڑی صدیق اکبر رہے. سفر ہے تو ابو بکر ساتھ ہے, حضر ہے تو ابو بکر ساتھ ہے, ہجرت ہے تو ابو بکر ساتھ ہے, اور سارے غزوات ہے تو ابو بکر صدیق ساتھ ہے. کہیں جانا ہے ابو بکر ساتھ ہے. یہاں تک کہ اللہ نے جو شان عطا فرمائی مزار پاک میں بھی ہے تو حجرے میں بھی ابو بکر ساتھ ہے. کل قیامت ہوگی تو قیامت کی ہولناکی بھی اس میں جدائی نہ ڈالے گی. حبیب پاک حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حبیب پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا؟ ابو بکر میرے رائٹ سائڈ ہوں گے, عمر فاروق میرے لیفٹ سائڈ ہوں گے. یعنی قیامت میں بھی اٹھ رہے ہیں بلا تشبیہ و بلا تمثیل. ابو بکر و عمر بازو پہلوؤں میں ہوں گے. تو معزز سامعین کرام, آپ اندازہ لگائیے جب آدمی کسی کی صحبت کو اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی صحبت کا صلہ کیا دیتا ہے, دنیا میں بھی اس کی معیت مل جاتی ہے,
آخرت کی معیت بھی مل جاتی ہے۔ حدیث پاک میں المرء مع من احببتا یا من احبا، آدمی اس کے ساتھ رہے گا جس سے وہ محبت کرے گا، آپ جس سے محبت کریں گے آپ اسی کے ساتھ رہیں گے۔ کوئی فلم اسٹار کی محبت ہوگی، اسی کے ساتھ دنیا بھی گزرے گی، آخرت بھی گزرے گی۔ اگر کسی اللہ والے سے محبت ہوگی تو اس دنیا میں بھی اللہ والے کا ساتھ ملے گا، قیامت میں بھی اللہ والے کے ساتھ اٹھو گے۔ تو معزز سامعین کرام، اسی لیے صحبت بڑی اہم چیز ہے۔ صحبت کسی کو مل جائے تو پھر اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ دنیا بھی، اس کی ایک عام مثال دوں گا جو آپ اور ہم بچے ہر کوئی جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ چاول خریدنے گئے بازار سے، چاول اٹھا کر لائے، 10 کلو 25 کلو 20 کلو چاول اٹھا کر لائے، سونا مسوری نہیں بلکہ باسمتی چاول، بہترین چاول اٹھا کر لائے، انڈیا گیٹ سب سے بڑا ہوگا، مثال دے رہا ہوں۔ آپ چاول اٹھا کر لائے، 200 روپے کلو چاول لائے، ٹھیک ہے، لے کر آیا، لا کر کے آپ پکانے کے لیے آپ نے نکالا، اہلیہ نے، والدہ نے، بہن نے، کسی نے نکالا، دھویا، دھو کر کے اس کے اندر تھے سو کنکروں کو الگ الگ نکال کر کہنے لگے بھئی آپ یہ کیا کرے، آپ کو چاول لانے کے لیے ہم نے کہا تھا، کیسا کلو ملے؟ بولے 200 روپے کلو ملے۔ تو بولے چاول لاؤ، بولے تھے آپ کو کنکر کیوں اٹھا کر لائے؟ تو بولے بھائی میں کیا کروں، چاول کہا تو اس نے ساتھ دے دیا۔ تو بولے چاول کیسا کلو ملے؟ بولے 200 روپے کلو۔ تو کنکر کا ویٹ بھی کیا ہوا، ریٹ بھی کیا ہوا، 200 روپے کلو۔ چاول کے ساتھ جو کنکر آیا آپ کے 200 روپے کلو آپ کا ویٹ آیا، آپ کی اہلیہ نے جب علیحدہ کر دیا، اس کو باہر نکال دیا، اب اس کا کیا ریٹ ہے؟ چاول سے الگ ہو گئے، ریٹ کیا ہے؟ اب کوئی مول نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ یا تو پانی میں بہا دیں گے یا لے جا کر کچرے کی کنڈی میں ڈال دیں گے، کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا جائے گا۔ کیوں؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک کنکر تھے، جب ان کو صحبت چاول سے مل گئی، اس کی قیمت بھی وہی ہو گئی جو چاول کی قیمت ہے۔ کنکر ہے بھائی، آپ بھی جانتے ہیں کنکر روڈ پر پڑے ہوئے کنکر ہے، وہی چند کنکر چاول کے ساتھ مل گئے تو اس کی قیمت بھی چاولوں کی طرح ہو گئی۔ تو یاد رکھیں، کسی اچھوں کے ساتھ جڑ جائیں، ان کی صحبت اختیار کر لیں۔ کل قیامت میں دیکھا یہ نہیں جائے گا کہ یہ کون ہے، دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ کہا جائے گا غوث پاک کا چاہنے والا ہے، ان کے ساتھ آ رہا ہے، ان کے ساتھ اس کو جنت میں داخل کرو۔ خواجہ اجمیری کے ساتھ آ رہا ہے، ان کے ساتھ شامل کر دو۔ داتا گنج بخش کے ساتھ آ رہا ہے، ان کے ساتھ کر دو۔ علی مشکل کی شاہ کے چاہنے والا ہے، اس کے ساتھ شامل کر دو۔ حضرت ابو بکر کا نام لیوا ہے، ان کے ساتھ ان کو شامل کر دو۔ اس کے عمل ویسے نہیں ہوں گے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی، مگر جب وہ ان کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ شمار کیا جائے گا۔ ایک حیدرآباد کے بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت پیر قدرت اللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ، آپ نے نام سنا ہوگا، قادری سلسلے کے، نسباً عالن سلسلتاً قادری ہے۔ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، مدینہ بلڈنگ سے گزر رہے ہیں، بارش ہونے لگ گئی، تو آپ کیا کریں، ایک دکان کے سائے میں شیلٹر میں جا کر ٹھہر گئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے چند مریدین بھی تھے، ساتھ ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے لگے تو دکان والے نے دیکھا، کوئی جوتوں کی دکان تھی، اس نے کہا کہ حضرت آپ کیوں ٹھہرے ہیں، تشریف لائیے۔ اندر آ کر کے بیٹھی، اندر بٹھا کر کے چائے وغیرہ جو بھی پلا سکتا تھا اس میں ضیافت کی، اللہ والے ہیں، نیک آدمی ہیں، ضیافت کی، ہو گیا ختم، چلنے لگے۔ حضرت پیر قدرت اللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ نے سادگی دیکھے، اللہ والوں کی سادگی، اللہ والوں کی پہچانی سادگی ہوتی ہے صاحب، غرور و تکبر کرنے والا اللہ والا نہیں بن سکتا۔ یاد رکھیں، اگر کسی کے پاس گھمنڈ ہے، غرور ہے، انا ہے، تکبر ہے، وہ اللہ والا بن ہی نہیں سکتا۔ سادگی دیکھیں، حضرت پیر قدرت اللہ شاہ صاحب اتنے بڑے ولی ہیں، مجذوب ہیں، اپنے ساتھ جو مریدین ہیں ان کو کہنے لگے، میاں میں آپ لوگوں کے ساتھ تھا تو اس وجہ سے اس شخص نے میری بھی عزت اور تکریم کی، میری وجہ سے، آپ لوگوں کی وجہ سے میری عزت و تکریم ہوئی۔ کہہ کر کہنے لگے، میاں دسترخوان پہ کوئی آدمی، کوئی بزرگ ہے، عالم ہے، عالم کے ساتھ کوئی آدمی آ جاتا ہے تو وہ بھی اسی دسترخوان پر بیٹھتا ہے جس پر اللہ والے اور بزرگ بیٹھا کرتے ہیں، عالم بیٹھا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی صحبت میں آیا ہے، ان کے ساتھ آیا ہے۔ تو کہنے لگے جنت میں بھی یہی معاملہ ہوگا کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عمل اس کا کیسا ہے، یہ دیکھا جائے گا یہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کی صحبت میں رہتا ہے۔ تو صحبت بڑی اہم ہے، سوچ سمجھ کر کے اپنی صحبت کو اختیار کریں۔ نوجوان ہیں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ صحبت کو بہترین استعمال کریں۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین معہ، اور وہ جو ان کی ساتھ رہے، سنگت میں رہے، معیت میں رہے،
مراقبہ معیت کہا جاتا ہے اس کو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وَالَّذِينَ مَعَهُ، جب انہوں نے ان کی معیت کو جس نے اختیار کر لیا، تو مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کی ذات ہے۔ اس کا ذکر ایک اور مقام پر آیا ہے، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، فرمایا کہ جب آپ نے اپنے صحابی سے کہا، صدیق اکبر ایک ہی شخص ہے 1,24,000 صحابہ میں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، 1,24,000 سب مینار نور ہے، ہماری آنکھوں کے تارے ہے، ہمارے مینار نور ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، مگر کسی کی صحابیت، کسی کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت نہیں ہے سوائے صدیق اکبر کے۔ عمر فاروق سر آنکھوں پر ہے، عثمان غنی سر آنکھوں پر ہے، حضرت مولا مشکل کشا، ہم ان کی آل ہے، اولاد میں صحیح ہے، سر آنکھوں پر ہے آپ کا مقام و مرتبہ، سیدہ کائنات سب سر آنکھوں پر ہے، سارے صحابہ کو ہم مانتے ہیں، مگر کسی کی صحابیت اگر قرآن سے ثابت ہے تو وہ صدیق اکبر ہے۔ اور امام طحاوی علیہ رحمہ نے عقیدۃ الطحاوی میں فرمایا ہے، اگر کوئی قرآن کریم کا انکار کرے، قرآن کریم کی ایک آیت کا کسی بھی مضمون کا انکار کرے تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، اگر کوئی صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے گا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کسی اور کی صحابیت پر کافر نہیں قرار دے سکتے آپ، فاسق کہہ لیں، آپ فاجر کہہ لیں، جو کہتے کہیں۔ فقہاء کرام نے الگ الگ مقامات بتائے ہیں، الگ الگ درجے لیولز بتائے ہیں، مگر صدیق اکبر وہ ہیں جن کی صحابیت کا اگر کوئی انکار کرے گا تو وہ سیدھا کافر ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طہارت اور عفت قرآن نے بیان کی ہے، ان کی پاک دامنی پر کوئی انکار کرے گا تو وہ بھی شخص کافر ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم کا یہ اہل سنت، ہمارا اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں جن کو امام ہمارے ائمہ نے عقیدۃ الطحاوی اٹھا لے، امام نصفی کو پڑھ لیں آپ، ان حضرات نے برملا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب فرما رہے تھے آپ کے صاحب نے، آپ جب حبیب فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، کسی اور کو صحابی کہہ کر کے نہیں فرمایا، صحبت میں، اور صحابی کہتے ہیں صحبت میں رہنے والا، علم والے کو صحابی نہیں، علم والے بھی تھے وہ، عمل والے کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے، کسی صحابیت کا خرچ کرنے والے کو صحابی نہیں کہا جاتا، صحابی کہتے ہیں صحبت میں رہنے والا۔ صحابی کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ جو ایک لمحے کے لیے حبیب پاک کی صحبت میں ایمان کی حالت میں رہ جائے اور اسی حالت میں مر جائے، اس کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اس میں عمل، تقوی، پرہیزگاری، علم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو پتہ چلا صحبت کتنی اہم ہے۔ آج اگر کوئی آدمی بہت بڑا علم والا بن جائے تو بھی صحابی نہیں بن سکتا، اگر کوئی خرچ مال لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر لے تو بھی وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس علم ہوگا، عمل ہوگا، پیسہ ہوگا، تقوی ہوگا، نہ ہوگا تو کیا نہ ہوگا، مصطفیٰ کی صحبت نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں بھی اگر حبیب پاک کا دیدار کر لے تو وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ فضیلت اپنی جگہ ہے، وہ مقام و مرتبہ بلند ہوگا مگر وہ صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ ان سب صحابہ کے قافلے کے سردار کا نام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ ذرا غور کریں، انبیاء بھی ایک کم و بیش 1,24,000، صحابہ بھی کم و بیش 1,24,000۔ اندازہ کریں آپ ان کے مقام و مرتبے کا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فیض کے دینے والے انبیاء کرام ہوتے ہیں، انبیاء کرام کے فیض کو بانٹنے والے صحابہ کرام ہوا کرتے ہیں۔ ہمیں جو صدقہ و خیرات ملتی ہے وہ صحابہ کرام کے ذریعے سے حبیب پاک کی خیرات ملتی ہے۔ اللہ کی اطاعت کیسی کرنا، بندگی کیسی کرنا، حبیب پاک نے کر کر کے بتایا، اور حبیب پاک کی بندگی اور اطاعت کیسا کرنا ہے صحابہ کرام نے کر کر کے بتایا۔ ان سب صحابہ میں افضل ترین شخصیت اور ذات کا نام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وارضاہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، آپ رنجیدہ مت ہوئیے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے، حبیب پاک ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ دو ہی لوگ ہیں غار میں بس دو ہی لوگ ہیں، حبیب پاک اور حضرت ابو بکر صدیق۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، حبیب کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ معنا، تیسرا جو ہے اللہ ہے۔ یہاں تین ہے، ایک میں ہوں، ایک تم ہو، ایک میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ اندازہ لگائیے اس مقام کی بلندی کا۔ وہ حبیب پاک جن کی ایک نظر اٹھ جائے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ جائے، وہ حبیب جن کی نظر اٹھ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، حبیب پاک وہ جن کی ایک نظر اٹھ جائے تو وہ ابو جہل کے بند مٹھی میں رہنے والی کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائے، وہ حبیب پاک وہ جن کی ایک نظر اٹھ جائے
تو پتھروں میں جان پڑ جائے، سمندروں میں پانی میں تلاطم پیدا ہو جائے، اور جھاڑ اور پہاڑ کلام کرنے لگ جائیں، چرند و پرند کلام کرنے لگ جائے، ایک نظر کافی ہے، ایک نظر حبیب پاک کی کافی ہے۔ ارے کسی کے دل پر پڑ جائے تو اس کی دل کی دنیا بدل جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کوئی انکار نہیں کرے گا، مگر قربان جائیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر 3 دن 3 راتیں غار ثور میں تنہا صدیق ہے، ادھر مرید ہے ادھر مراد ہے، ادھر محب ہے ادھر محبوب ہے، ادھر عاشق ہے ادھر معشوق ہے، ایک نظر کافی ہو جائے، کسی پر پڑ جائے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے۔ یہاں 3 دن 3 راتیں کتنی نے نظریں پڑی ہوگی، کس قدر کمال اللہ نے صدیق اکبر پر فرمایا ہوگا۔ امام نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کیوں فرمایا 3 دن 3 راتیں؟ لوگ کہتے ہیں، امام قاضی ایاز نے بھی ذکر فرمایا، امام نبہانی نے ذکر فرمایا، بھئی لوگ کہتے ہیں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لینے کے لیے گئے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کفار مکہ سے بچنے کے لیے پناہ لینے کے لیے غار میں گئے۔ میں کہتا ہوں ارے نادان، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کمرے سے گھر سے نکلے تھے مکے سے، باہر کون تھے؟ کفار تھے، تلواریں لے کر ٹھہرے ہوئے تھے، بھالے لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، نیزے لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ ایک لمحے میں آپ کو شہید کر دیں۔ یہی ہے نا منظر، یہی ہے۔ ہجرت کی رات جب باہر نکلے، کفار باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، حبیب پاک نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی وما اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر کے پھینک دیا، پھونک دیا ان پر، سارے ایسے ہو گئے جیسے کہ ان پر نیند طاری ہو گئی، غنودگی کی عالم طاری ہو گیا۔ کفار کے درمیان سے گروپ میں سے نکل کر حبیب پاک باہر آئے۔ ارے اللہ تعالیٰ جس حبیب پاک کی حفاظت کفار کے نرغے میں سے نکال کر لایا ہے، کفار کے باہر پورا شیلٹر میں سے نکال کر کے حبیب پاک کو شیلٹر دے کر کے نکالا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ حبیب پاک کو راستے میں حفاظت نہیں دے سکتا تھا؟ پھر غار ثور میں جا کر پناہ لینے کی ضرورت کیا تھی؟ امام نبہانی اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ضرورت یہ تھی کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو آپ کی زندگی کے بعد کے ہونے والے حالات کے لیے تیار کروانا تھا، اسی لیے 3 دن 3 راتیں رہ کر کے توجہ فرمائی، ایسا تیار کیا ویسا تیار کسی اور کو نہ کیا، ویسا سانچا ویسا ڈھالا جس کے لیے آنے والے حالات کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس کا اندازہ ایک جھلک آپ کو دے دوں میں، کیا ہے؟ حضرت حبیب پاک فرماتے ہیں ارحم امتی بی امتی ابو بکر، میری امت کا سب سے رحم دل کوئی شخص ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق نرم دل، رقیق القلب ہے، رقیق القلب۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرو ابا بکر ان یصلی ای یؤمی، فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دے کہ امام بنے۔ حضرت بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے والد بڑے رقیق القلب ہیں، نرم دل ہیں، وہ آپ کو اپنے مصلی پر نہ پائیں گے تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، میں حکم دیتا ہوں کہ وہ نماز پڑھائے۔ وہ قوم کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی اور امام بنے جس میں ابو بکر صدیق موجود ہوں۔ حبیب پاک نے فرمایا ایسے رقیق القلب نرم دل ہیں، مگر آپ اندازہ لگائیے کہ جب حبیب پاک کا وصال ہوا، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسیلمہ کذاب نے ختم نبوت کو توڑ کر کے نبی ہونے کا، جھوٹا دجال ہونے کا اعلان کیا۔ آپ نے کہا کہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ حضرت عمر کہنے ادھر زکوٰۃ ہے، منکرین زکوٰۃ ان کے خلاف جنگ کا اعلان ہو رہا ہے، ادھر مرتد ہونے ہیں، مرتدین ہیں، ان کے خلاف جنگ کا اعلان، ہر طرف سے محاذ کھل رہا ہے، ہر طرف محاذ کھول رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو شام کی طرف روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے اے امیر المومنین تھوڑا تو صبر کیجئے، تھوڑا سا صبر کیجئے، ایک وقت میں 4-5 جنگیں نہیں لڑی جا سکتی، ادھر مسیلمہ کی جنگ ہے، ادھر مرتدین کی جنگ ہے، ادھر منکرین زکوٰۃ کی جنگ ہے، ادھر آپ اسامہ بن زید کو بھی بھیج رہے ہیں، ذرا روک لیجئے، صبر کیجئے، ایک کے بعد ایک مارے کے کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر کیا بات ہے کہ تم دور جاہلیت میں تو بڑے سخت تھے، ایمان لانے کے بعد کمزور پڑ گئے ہو۔ فرمایا اگر کوئی ساتھ آتا ہے تو آئے، نہ آتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اپنے غلام عامر بن فہرہ کو پوچھا اگر تو بھی ساتھ نہ آتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں تنہا جا کر کے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ جو جرأت، یہ بہادری، یہ جوامردی کہاں سے آئی؟ وہ 3 دن 3 راتوں کا صدقہ تھا، حبیب پاک کی نظر کرم تھی، تربیت ہوئی تھی، کیا اس دن کے لیے تیار کرنا تھا، ابو بکر صدیق کو تیار کر کے سپہ سالار بنا کر کے آگے ٹھہرانا تھا، اسی لیے حبیب پاک نے 3 دن 3 راتوں تک کے ان کو تیار فرمایا۔ معزز سامعین کرام، آپ اسلام کی تاریخ اٹھائیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں حصہ لیا، 27
غزوہ یعنی وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے، بدر ہے، احد ہے، ساری جنگیں ہیں، اس کو 27 معرکے ہیں پورے مکمل. اور مسلمان جو مکمل طور پر سرائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے، صحابہ کو بھیجا 400 ہے. تو ٹوٹل جنگیں ہو گئی 427. ٹوٹل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئی ہیں غزوات اور سرائے کی شکل میں، وارز ٹوٹل کتنی ہے؟ 427. اور آپ کو جان کر حیرت ہوگی ان 427 جنگوں میں کتنے لوگ مارے گئے ہر دو طرف کے. میں مسلمانوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہر دو طرف کے جو شہید ہوئے یا پھر کفار مارے گئے 750 سے کم ہیں. بعض نے اس کو 745 کہا، بعض نے 747 کہا. بہرحال 750 سے بڑھ کے نہیں. کتنی جنگیں؟ 427 جنگیں. اس میں لوگ کتنے مرے؟ ٹوٹل 750، 750، ناٹ مور دین 750. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی. جنگیں کس سے ہو رہی ہے؟ کفار سے ہو رہی ہے، جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والے ہیں. مشرکین مکہ ہے، کبھی طائف جا رہے ہیں، حنین ہو رہی ہے، کبھی غزوہ تبوک کی طرف ہو رہا ہے، کبھی جنگ موتا ہو رہی ہے. بہرحال ساری جنگیں ملا لیں تو 750 سے بڑھ کے نہیں ہیں. مگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ختم نبوت کا جب مسئلہ آیا، مسیلمہ کذاب سے جو جنگ ہوئی، اس میں ایک تنہا جنگ 1200 صحابہ کی شہادت ہوتی ہے. 1200 صحابہ کی. یہ جرأت و جمع مردی حضرت صدیق اکبر کو خود اپنے آپ جانے کے لیے تیار ہے، اپنی آل و اولاد کو قربان کرنے تیار ہے، اپنے صحابہ کو. کیوں؟ کیونکہ ختم نبوت کے عقیدے پر پہرا دینا ہے. سب سے پہلے اگر کسی نے اس عقیدے پر پہرا دیا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات پاک ہے. 1200 صحابہ. پتہ چلتا ہے ابو بکر صدیق میں یہ جو سارے صحابہ آپ اکثر سنتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے سارے گمسم ہیں. عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے میں اس کا قتل کر دوں گا. حضرت علی گمسم ہے. سارے صحابہ کا یہی معاملہ ہے. آپ آئے، باہر رہتے تھے مدینہ پاک شہر کے باہر سے تشریف لایا، سب سے پہلے حبیب پاک کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا. بوسہ دے کر کہنے لگے طبت حیا و طیبت میتا، آپ کی زندگی بھی مبارک ہے، دنیا سے پردہ فرمانا بھی مبارک ہے. اس کے بعد بوسہ دے کر کے باہر آئے. آ کر کے دیکھا صحابہ افراتفری کا عالم ہے. دیکھیے کہ کوئی مشکل آ جائے، آدمی بے سدھ ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے. اصل صبر تو وہی ہے اس وقت اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا، اپنے اعضاء پر مکمل اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے خود بھی سنبھلنا، دوسرے کو بھی سنبھالنا، یہ اصل کمال ہوتا ہے. معزز سامعین کرام، صدیق اکبر گئے ہر ایک کے گھر پر، کہا عمر مسجد نبوی آؤ، علی مسجد نبوی آؤ. سب کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا. ممبر پر چڑھ گئے، چڑھ کر کہنے لگے کہ کیا بات ہے، میں تمہیں ایسے کیوں دیکھ رہا ہوں؟ محمد الرسول اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اے لوگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی انبیاء آئے، تشریف لے گئے. کیا حبیب پاک تشریف لے جائیں تو کیا تم دین چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے؟ اللہ کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، نقصان تو صرف تمہارا ہوگا. صحابہ حضرت عمر فرماتے خدا کی عزت کی قسم یہ آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، مگر جب ابو بکر صدیق کی زبان مبارک سے سن رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی آیت ابو بکر صدیق پر نازل ہو رہی ہے، ابو بکر ہمیں سنا رہے ہیں. وہ کہنے لگے کہ معنی اور مفاہیم ہمیں جب سمجھ میں آئے، ہمیں ہوش آیا تو صدیق اکبر نے سارے صحابہ کو سنبھالا. اس کا نام صدیق اکبر ہے. مشکل گھڑی میں سب سے آگے ٹھہرنے والے کا نام صدیق اکبر ہے. ہر مقام پر صدیق اکبر اپنی شان و عظمت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کوئی لمحہ ایسا نہ رہا جس میں صدیق اکبر پیچھے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ دوست رہے، نہ آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا، نہ آپ نے کبھی زنا کیا، نہ آپ نے کبھی شرک کیا، نہ کبھی کوئی لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی. یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر جانے لگے، ارادہ کر لیے کہ ہجرت کر میں چلے جاؤں گا. جب وہ نکلنے لگے تو ایک کافر جو نابغہ ہے وہ جا کر کے پکڑ لیا، کہنے لگا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بولے مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. کہنے لگا کہ آپ نہ جائیں، کافر ہے، وہ پلے درجے کا کافر ہے. کہنے لگے نہ جائیں. کیوں؟ آپ کی طرح ہمارے اندر کوئی اور شخص نہیں ہے، بیواؤں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا، مشکل ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہر مشکل میں ٹھہرنے والے کی ذات کا نام صدیق اکبر ہے. آپ چلے جائیں گے تو اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے گا. ایک کافر بھی ہے تو مانتا ہے کہ صدیق اکبر کا وجود
اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بنتا ہے، آپ کا چلے جانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، تو مجھے کہنے دیجئے صدیق اکبر کا ذکر اللہ کی رحمتوں کے وجود اور اللہ کے رحمتوں کے نزول کا ذریعہ ہے، آپ کے ذکر سے دوری ہمیں اللہ کے عذاب سے قریب کر دیا کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر ہے کہ صبح اٹھ کر جا رہے ہیں، امیر المومنین ہے، صبح اٹھ کر فجر سے پہلے کہیں جا کر واپس آ رہے ہیں۔ حضرت عمر ہے کوشش میں رہتے، ہمیشہ کوشش میں رہتے کہ میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ کمپٹیشن ہوتا، مال میں نہیں ہوتا تھا کمپٹیشن، مال خرچ کرنے میں کمپٹیشن ہوتا تھا۔ حسد یہ جائز ہے، یہ حسد فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے، مگر 3 لوگوں کے لیے حسد ہے۔ اس میں کا ایک حبیب پاک نے فرمایا کہ اگر خوب مال خرچ کرتا ہے تو آپ اس سے حسد کر سکتے ہیں، رش کر سکتے ہیں، اللہ اگر تو مجھے مال دیتا تو میں بھی مال اس سے زیادہ خرچ کرتا۔ ایک قرآن پڑھنے والا، بہترین قرآن کا قاری جیسے حضرت ہیں ماشاءاللہ، ایسی قرآن کی تلاوت فرمائے ہیں، رش کر سکتے ہیں آپ حضرت پر، اللہ نے اگر مجھے بھی ایسی تلاوت آواز لہن عطا فرمائے تو میں بھی تلاوت کرتا۔ تو معزز سامعین کرام، حضرت ابو بکر عمر ہے ہمیشہ کمپٹیشن میں رہتے، آگے جانے کی کوشش میں، آج آگے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر سے کمپٹیشن ہوتا مگر کبھی نہیں بڑھے۔ ہم لوگ مال و دولت میں کرتے، ارے ان کے پاس پلسر آئی، اب میرے پاس وہ نئی سی سی کون سی کی آگے والی ہونا، ان کا وہ کار ہے تو میرے پاس وہ کار، ہم یہ کمپٹیشن کرتے۔ ان میں کیا کمپٹیشن ہوتا؟ نیکی میں کون آگے بڑھے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ صدیق اکبر کہیں جا کر آ رہے ہیں، صبح فجر سے پہلے واپس آ جاتے، تو بولے چلو آج ابو بکر صدیق کو ڈھونڈیں گے، کہاں جاتے ہیں، پیچھے چلے، چھپ کے آ رہے ہیں، جا کے دیکھے تو کیا ہے، جنگل کے راستے میں ایک خاتون ہے، ضعیف خاتون ہے، نابینا ہے، وہ بیٹھی ہوئی ہے۔ حضرت صدیق اکبر کھانا لے جا کر اس کو کھلا کر آ رہے ہیں، گئے جا کر کے کھانا کھلایا، کسی کو نہیں پتہ چلا، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی نام نمود نہیں، کوئی فیس بک پر نہیں، کوئی ٹویٹر نہیں، کوئی انسٹاگرام نہیں، کہیں نہیں، تنہائی میں اکیلے گئے، فجر سے پہلے اس کو کھانا کھلایا اور واپس آ گئے، واپس تشریف لائے۔ عمر نے کہا، حضرت عمر نے کہا نہیں، ابو بکر کب جاتے؟ تہجد کے بعد جاتے نا، میں اس سے پہلے جا کے آج کھلا دوں گا اس کو کھانا، ان سے پہلے ابو بکر سے پہلے جاؤں گا، جا کر کھلا کر آ جاؤں گا۔ گئے، کھانا وانا بہترین پکا کے گرم گرم، سحر ان کی فجر تو وہ ہوتی تھی، ہماری رات جب شروع ہوتی ہمارے نوجوانوں کی، تو ماشاءاللہ سے ہماری رات ہی جو ہے 4-5 بجے شروع ہوتی، ان کی صبح شروع ہو جاتی وہاں پر، ہماری وہاں پر آج راتیں ہو رہی ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کون ہے، حضرت سری سقطی علیہ رحمہ ہے یا ابو الحسن خرقانی علیہ رحمہ ہے، فرماتے ہیں کہ راتوں کا جاگنا اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نوجوان ہے، میں ضرور کہوں گا یہ بات، میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے اگر کوئی جاب ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام ہے تو اور بات ہے، مگر صرف بیکاری میں راتوں کا جاگنا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے دوری کا باعث بنتا ہے، برکتوں سے دوری کا باعث بنتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے، ایسا نہیں خالی کہہ دیے، اللہ والے کہتے نہیں، مثال دے کر بتاتے، سمجھاتے ہیں۔ فرمانے لگے کہ بکری کب سوتی بیٹے؟ وہ تو کب سوتی؟ رات ہوتی ہی سو جاتی ہوں بکری، مغرب کے بعد آپ دیکھ لیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھ لو، سو جاتی انہیں، ٹھہرے بیٹھے جو بھی ہے سو جاتی ہے بکری۔ اور کتا رات بھر جاگتا، گلیوں میں بھونک لیتے، پھرتا، جب صبح ہونے لگتی فجر سے پہلے سو جاتا۔ مثالیں دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، نہیں میں حضرت کی بات کر رہا ہوں، میں مثال دے کر، حضرت نے بھی جو مثال دی وہ ذکر کر رہا ہوں۔ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کس جانور میں برکت دی، ذرا آپ غور کریں۔ کتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، کاٹ کے ذبح کر کے کوئی کھاتا نہیں کتے کو کھاتے کوئی بھی نہیں کھاتے، حرام ہے کھانا، اس کے منہ کا لعاب بھی حرام ہے، مگر معاف فرمانا ہمارے لوگاں جو ہے دیکھا دیکھی ان کے کتے پال رہے ہیں، پال کے گودوں میں لے کے پھر رہے ہیں، منہ میں منہ کساں کر رہی ہیں، استغفر اللہ، ناپاک جانور ہے۔ بھئی جو چیز کو جہاں رکھنا ہے نا، آپ مسلمان ہیں، آپ کو زیب نہیں دیتے یہ چیزیں، آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، آپ چھوٹے چلر کاموں کے لیے نہیں بنائے گئے، آپ اللہ کے سفیر ہے، ایمبیسڈر ہے، آپ اپنے آپ کو پہچان لو، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن، نہ ہم اپنے ہیں نہ پرائے کے ہیں، کسی کے نہیں بن رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فرمانے لگے کہ کتا ہے، رات کاٹتے نہیں، کھاتے نہیں، مگر نسل کتنی ہے آپ کے سامنے ہے، دکھتی تھوڑی بہت ہے، چلو گلیوں میں مل رہے ہیں، کوئی خاص اس کی نسلیں ہوں گی، بہرحال جو بھی ہے۔ بکری لے لو آپ، بکریوں کو سالوں سال کاٹتے ہیں، ہر سال بقرعید پر کتنے نہیں کٹتے بکریاں، دیکھ لو آپ خود،
ہر دن کٹتے، مسلخ جا کر دیکھ لو آپ، کتنے بکتے ہیں، کتنے کٹتے ہیں، گوشت کتنا کٹتا ہے، اس کے باوجود بھی کتنی برکت ہے۔ تو کہنے لگے کہ رات جلدی سونا اور جلدی اٹھنا جیسا اللہ تعالیٰ بکریوں میں برکت رکھی ہے، آپ کی زندگی میں بھی برکت رکھے گا۔ رات بھر جاگ کر صبح سونا، جیسے کتوں میں برکتیں نہیں رکھی ہے، ویسے آپ کی زندگیوں سے، گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کے گوشہ گزار کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق سے پہلے حضرت عمر فاروق رات میں اس بڑھیا کے پاس پہنچ گئے، نکالے جلدی جلدی کھانا کھلانے لگے، کھانا دے دیے، منہ میں کھلائے، نوالا ڈالتے ہی بوڑھی کہنے لگی کیا بات ہے، آج ہر دن آنے والا نہیں، اندھی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، کہنے لگی کہ کیا بات ہے کہ آج لگتا ہے کہ وہ آیا ہے جو ہر روز، وہ نہیں آیا ہے جو ہر روز آتا ہے، آج کوئی نیا آیا ہے، آج آنے والا بدل گیا ہے، کوئی نیا آیا ہے آج۔ حضرت عمر فاروق کہنے لگے تو بوڑھی ہے، تو اندھی ہے، تجھے نظر نہیں آتا، تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے، بوڑھی کہنے لگی کہ اے آنے والے، اے شخص مجھ پر احسان کرنے والے، میرے محسن، ہر دن جو آدمی آتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ میرے منہ میں دانت نہیں ہے، وہ اپنے نوالے کو اٹھاتا ہے، چباتا ہے، چبا کر میرے منہ میں ڈالا کرتا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے منہ میں دانت بھی نہیں ہے، آج تو نے بغیر چبائے ہوئے ثابت کھانا میرے منہ میں ڈال دیا ہے، مجھے پتا لگ گیا ہے کہ ہر دن آنے والا کوئی اور ہوتا ہے، آج آنے والا کوئی اور آیا ہے۔ ابو بکر عمر فاروق زار و خطار رونے لگے، کہنے لگے اے ابو بکر میں آپ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ہے مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کا، ان کے احسانات امت پر بے حساب ہے، بے پناہ احسان فرمایا ہے۔ کیسے احسان؟ پوچھا کہ اے ابو بکر تمہیں اس دنیا میں کیا چیز پسند ہے؟ کہنے لگے 3 چیزیں پسند ہے۔ کہنے لگے مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے حبیب پاک کے چہرے کو تکنا پسند ہے، حبیب پاک کے چہرے کی زیارت کرنا سب سے زیادہ پسند ہے۔ جس کی نور، جس کی آنکھوں میں شرم و حیا کا نور ہوتا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نور کو دیکھ سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے نور کی تجلیات کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ ہماری آنکھیں گندی ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہیں، دن بھر کیا کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، اچھی چیزیں سب کو پتہ ہے۔ میرے سامنے ایک بات آئی تھی، ایک رشتہ آیا، پوچھنے لگے مول صاحب وہ بچہ کیسا ہے، کیسا دریافت کروں؟ میں بولا آج کل آسان ہو گیا ہے بھائی، کچھ بھی نہ کرو، بچے کا فون لو اور ایکسپرٹ کے ہاتھ میں دے دو، پتہ چل جائے گا بچہ کتنا نیک اور پارسا ہے۔ جو نیک ہے انہیں ایکسپرٹ ہے، جو ہسٹری نکالے تھے، جو IT فیلڈ کے بچے یہاں پر ہوں گے ان کو پتہ ہے آج کل کتنا نے آسان ہے، خالی ایک سسٹم سے کنیکٹ کر دو، سافٹ ویئر ڈال دو، پوری ہسٹری آ جاتی، پورے ڈیٹیل کے ساتھ، وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ۔ جب موبائل بندے کا بنایا ہوا ایسا ہے تو اللہ کی کتاب بنائی ہوئی سسٹم کیسا ہوگا آپ اندازہ لگائیے، اس کا سسٹم کیسا ہوگا، سارا کچھ اسکرین پہ ہوگا آپ کے سامنے، سیکنڈ وائز چل رہا ہوگا، یہاں یہ کرے تھے، ایسا چلا ہی جا رہا۔ تو بہرحال ہماری تو آنکھیں ناپاک ہو گئی ہے، دل ناپاک ہے، ہمارا ذہن ناپاک، ہر چیز ناپاک ہو چکی ہے۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبندی علیہ رحمت و رضوان نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے، فرمایا 2 لوگ مجھے کے بارے میں مجھے بہت عجیب لگا، عجیب ترین لوگ لگے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ تو کہنے لگے کہ ایک بندہ ہے جو مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی اس پر، نماز تو اللہ کے آگے جھک رہا ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو بولے اس کا دل تو کہیں اور ہے، نماز یہاں ہے۔ عجیب آدمی لگا مجھے۔ پھر فرمایا دوسرا عجیب ترین آدمی وہ لگا جو بازار میں کاروبار کر رہا ہے مگر اس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہوا۔ تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے جوڑ لو، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے کہا مجھے سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ تکنا مجھے سب سے زیادہ عزیز لگا، عزیز ہے مجھے۔ اور اس کی کیسی علامت تھی پتہ ہے آپ کو؟ مفسرین نے، مسند ابو یعلا وغیرہ میں آتی ہے حدیث پاک، کیا ہے؟ اور الفردوس میں، مسند الفردوس میں آتا ہے، امام بزار نے نقل کیا، حضرت ابو بکر صدیق نماز رائٹ سائڈ نہیں پڑھتے تھے، مصلی پر رائٹ سائڈ نہیں لیفٹ سائڈ بیٹھتے تھے نماز کے لیے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق بھائی رائٹ سائڈ پر ثواب زیادہ ہے، فقہاء کرام فرماتے ہیں سب سے اللہ کی سب سے پہلے رحمتیں اللہ پر نازل ہوتی ہیں، اس کے بعد مؤذن پر، اس کے بعد رائٹ سائڈ والوں پر، اس کے بعد لیفٹ سائڈ والوں پر رحمتیں ایسا نازل ہوتی ہے۔ تو اب آپ بولیں گے کہ رائٹ سائڈ بولے تو پورے آ کے رائٹ پر ٹھہر جائیں گے، خالی صف ایسی بن رہی کہتے ہیں مؤذن کے پیچھے پورے رائٹ ہی چاہے لیفٹ پورا خالی ہے، نہیں، بیلنس ہونی چاہیے۔ ہمارے لوگ جلدی غلط مسئلے غلط لے لیتے ہیں، اس لیے عرض کر رہا ہوں ہونا چاہیے کہ رائٹ سائڈ پر ٹھہریں، موقع ہے تو رائٹ پر ٹھہریں،
ہم ایسا ہے فین ہے تو رائٹ لیفٹ سب چلا، یہاں ہونا ہے فین تو وہاں چلے، ہوا اے سی اچھی کولنگ آ رہی ادھر چلے. تو بہرحال بیلنسنگ رہنی چاہیے صفوں کے درمیان. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رفیق یار سے پوچھا گیا کہ آپ لیفٹ سائڈ پر کیوں بیٹھتے ہیں جبکہ ثواب رائٹ سائڈ پر ہے؟ تو پہلے تو انکار کیا، جب اصرارن پوچھا گیا تو کہنے لگے میں حبیب پاک کے دیدار سے محروم رہنا نہیں چاہتا، ہر وقت حبیب کے چہرے کو تکتے رہتا ہوں. ایک نماز ہوتی ہے کچھ لمحات کے لیے، کبھی کبھی وہ بھی کنکھیوں سے دیکھ لیا کرتا ہوں. علامہ اقبال نے جس کو کہا تھا کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کہنے لگے کہ بھئی نماز میں بھی ہم کبھی دیکھ لیتے کنکھیوں سے، مگر ہوتا یہ ہے کہ نماز میں کہیں نہ کہیں خشوع اور خضوع کی وجہ سے ہم سامنے دیکھا کرتے ہیں تو دیدار مصطفیٰ سے محروم رہ جاتا ہوں. میں اتنی دیر بڑی مشکل سے برداشت کرتا ہوں جب میں چاہتا ہوں اگر میں رائٹ سائڈ پر نماز پڑھوں گا تو حبیب پاک جب سلام پھیریں گے، میں جب سلام پھیروں گا حبیب پاک پھیریں گے تو میں تو سیدھا دیکھ رہا ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ رائٹ سائڈ پر امام پھیرے تو مقتدی بھی ادھر پھیریں گے سلام، جب پھر امام لیفٹ سائڈ پر پھیریں گے تو مقتدی ادھر پھیریں گے. تو امام کے چہرے پر مقتدی کی نہ پہلے سلام پہ نظر پڑے گی نہ دوسرے سلام پہ نظر پڑے گی. تو اسی لیے میں رائٹ سائڈ نہیں بیٹھتا ہوں، لیفٹ سائڈ بیٹھتا ہوں. کیوں؟ جب حبیب پاک السلام علیکم ورحمۃ اللہ رائٹ سائڈ پھیریں گے تو میرا کیا ہوگا؟ میرا سلام جب پھیرے گا تو حبیب پاک ادھر لیفٹ پھیرتے رہیں گے، میں رائٹ پھیرتے رہوں گا. میرے پہلی نظر حبیب پاک کے چہرے پر پڑے گی. نماز ختم ہوتے ہی پہلا دیدار مصطفیٰ کا ہوگا. اگر رائٹ سائڈ ہوگا تو کسی اور کے چہرے پہ نظر پڑے گی یا دیوار پر نظر پڑے گی، مگر جب لیفٹ پر ہوں گا تو میری پہلی نظر حبیب پہ چہرے پر ہوگی اور حبیب کی پہلی نظر میرے چہرے پر ہوگی. حبیب ادھر دیکھ رہے ہوں گے، میں ادھر. آپ انداز سمجھ گئے ہوں گے جب امام صاحب ادھر پھیر رہے ہیں لیفٹ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں رائٹ کی طرف. امام نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو آپ نے رائٹ پھیرا. امام السلام علیکم جب لیفٹ پھیرتے ہیں تو آپ کا چہرہ اس طرف ہی ہوتا ہے. تو معزز سامعین کرام، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں جب حبیب کی نظر میں مجھ پر پڑے، میری نظر حبیب پر پہلے پڑے، اس لیے میں لیفٹ پر بیٹھا کرتا ہوں. حبیب کے چہرے کو تکنا مجھے دنیا اور وما فیہا سے سب سے زیادہ محبوب ہے. دوسری چیز فرمایا حبیب کے راستے میں مال خرچ کرنا سب سے زیادہ مجھے پسند ہے. ایسا لٹایا حبیب خود کہنے لگے میں نے دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا سب کے احسان کو میں نے ادا کر دیا سوائے صدیق اکبر کے احسان کے. میری بدلے اللہ تعالیٰ کل صبح قیامت ابو بکر صدیق کے احسان کو ادا فرمائے گا. آپ اندازہ لگائیے کس قدر انہوں نے احسان کیا ہے. ہر وقت لائے، ہر وقت مال و دولت لٹا دیے. تبوک کا موقع ہے، اشارہ کرتے ہوئے چلوں، سب کچھ لا لیے، جسم کا کرتا اتار دیا یہ سوچتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ کوئی صحابی کے پہننے کے کام آ جائے. ٹاٹ باندھ کر کے ببول کے کانٹے لگا کر کے حبیب کے دربار میں آ گئے. حبیب پاک نے سب سے یہی پوچھا کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ اے عمر کیا لائے ہو؟ اے عثمان کیا لائے ہو؟ اے علی کیا لائے ہو؟ اے ابو طلحہ کیا لائے ہو؟ اے زبیر کیا لائے ہو؟ ہر صحابی سے پوچھا کہ کیا لائے ہو. صدیق اکبر سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا لائے ہو، پوچھا کہ اے صدیق گھر پر کیا چھوڑ کر آئے ہو. صدیق کی شان وہ شان ہے جو لے رکھ کر نہیں آتا ہے، اسی لیے اس سے پوچھا جاتا ہے اے صدیق گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو. ما ترکت لاہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو. اور جیسی امید تھی ویسا ہی امید پر کھرا اترنے والے کا نام صدیق اکبر ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تو مال و دولت نہیں ہے، کوئی پیسہ وہ لتا رکھ کر کے نہیں آیا ہوں، چھوڑ کر آیا ہوں تو صرف دو چیزیں چھوڑ کر آیا ہوں. ایک اللہ کو چھوڑ آیا ہوں، ایک اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، وہ میری آل و اولاد کے لیے کافی ہے. معزز سامعین کرام، صدیق اکبر کو پر قربان جائیے. جب دیکھا کہ ببول کے کانٹے لگائے ہوئے ٹاٹ پہن کر آیا ہوا صدیق اکبر ہے، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو رواں ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ ملائکہ کے ساتھ جبریل امین تشریف لائے ہیں. پوچھا گیا کہ اے جبریل کیا بات ہے، آج تمہارا ڈریس بدلا بدلا نظر آ رہا ہے. تو حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے رفیق نے، آپ کے یار نے، یار غار نے آج ٹاٹ کا لباس پہن کر آنا پسند کیا ہے صرف آپ کی محبت کے لیے. تو اللہ نے ہم سب کو حکم دیا آج ابو بکر کی اتباع میں اور ان کے تعظیم میں، ان کے پروٹوکول میں آج سارے فرشتے اور ملائکہ ٹاٹ کے لباس پہن کر حبیب کے دربار میں جائیں گے.
ہے کوئی ایسا لٹانے والا، ہے کوئی ایسا لٹانے والا سخی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ سخی کا نام صدیق اکبر۔ کہنے لگے مجھے دوسری چیز حبیب کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے۔ ان لی مالی و اہلی لک یا رسول اللہ، اے حبیب میرا سارا مال، میری اولاد، سب کچھ آپ کے، لام جو ہے تملیک کے لیے آتا ہے، ملکیت کے لیے، پراپرٹی کے لیے، یعنی یہ بتلا رہے ہیں اے حبیب میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا ملکیت میں ہوں، آپ کی تملیک میں ہوں، تو اب جو کچھ میرا کمایا ہوا ہے وہ سب آپ کا ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، میرا اپنا کچھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا تیسری چیز فرمایا اپنی بیٹی کا آپ کے نکاح میں دینا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا۔ آپ کہیں گے کہ بھئی کیا بڑی بات ہے؟ نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ ایک والد ہے، والد کی حیثیت سے آپ سوچئے، عمر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی کم ہے، کم عمر ہے، کم عمری میں نکاح ہو رہا ہے۔ یہ بھی پتا ہے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑی ہے، تو لازمی بات ہے کچھ لمحات، کیونکہ حدیث میں آ گیا تھا 60-70 کے درمیان میری امت کی عمریں ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں جلدی۔ یہ بھی پتا ہے، یہ پتا ہے کہ میری بیٹی جلد بیوہ ہو جائے گی، یہ پتا ہے، فطری بات کہہ رہا ہوں میں۔ اب محبت علیحدہ ہے صدیق اکبر کی، فطری ایک باپ کی حیثیت سے سوچئے کہ کیا ایک 10-9 سال کی لڑکی کا نکاح 50 سال سے زائد حبیب پاک سے کروا رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ میری بیٹی جلد بیوہ ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بیوہ ہوگی تو چلو ٹھیک ہے بھئی، حبیب پاک کی ازواج میں شامل ہو گئی، حبیب پاک کے بعد دوسرا نکاح کر لے گی، تو سوچتے ہیں نا بھئی چلو بھئی ٹھیک ہے، بڑی عمر میں ہے، ٹھیک ہے، ان کے انتقال کیا دوسری کر دیں گے۔ یہاں پر قرآن نے کہہ دیا تھا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کسی کا نکاح نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ ساری ازواج تمہاری امت کی مائیں ہیں، ان کا کسی سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، یعنی زندگی بھر بیوہ رہنا ہے۔ دوسری قربانی، آپ قربانی در قربانی دیکھیں، پہلی قربانی بیٹی جلد بیوہ ہوگی، اور انہی کی زندگی میں بیٹی بیوہ ہو گئی۔ حضرت صدیق اکبر بقید حیات ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ بیوہ ہو چکی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب وہ زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتی، کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تیسری چیز کیا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مال و دولت، وراثت جو چھوٹے گی وہ بھی نہیں ملے گی، کیوں؟ کیونکہ انبیاء کرام جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت میں بھی کوئی مال و دولت نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں، نہ نکاح ہوگا، جلد نکاح کر رہے ہیں، جلد بیوہ ہوگی، دوسری خاصیت۔ تیسری خاصیت کسی اور سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چوتھی خاصیت یہ کہ مال و دولت بھی کچھ نہیں ملے گا، وراثت بھی نہیں ملے گی۔ انبیاء کرام جو چھوڑتے ہیں صدقہ ہو جاتا ہے، وراثت پیسہ نہیں ہوتا، علم ان کی وراثت ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اب آپ اندازہ لگائیے ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو حبیب پاک کے نکاح میں دے کر کس قدر قربانی والا معاملہ پیش فرمایا ہے۔ اب ہر موقع پر اپنی آل کو، اولاد کو آپ نے قربانی دار پر رکھا ہے، ہر وقت۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر ہے آپ کی بڑی بیٹی، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے ہجرت کی رات اپنی کمر بند کے ساتھ، کمر بند جو ہوتی ہے لڑکیوں کی، خواتین، اس کے ساتھ جو ہے کھانا چھپا کر کے لاتی تھی، لا کر کے حبیب پاک اور حضرت ابو بکر صدیق کو غار میں پہنچا کے جاتی تھی۔ غار ثور 4500 فٹ لمبا ہے، اونچا ہے، اونچائی پر ہے پہاڑ، وہ 4500 فٹ، مذاق نہیں ہے۔ آج ہم چڑھے تو ہمیں پتا چلا کہ کتنا مشکل، حالانکہ ہموار آج ہوئے ہیں راستے، اس وقت کوئی ہموار راستہ نہیں تھا، کوئی ہموار راستہ نہیں۔ اور صدیق اکبر قربان جائیے، جب حبیب پاک کو غار پر چڑھنے تھوڑا سا تکلف ہو رہا تھا تو آپ نے اٹھا کر اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر کے آپ نے پہاڑ پر لے گیا ہے۔ صدیق اکبر نے 4500 فٹ اونچائی پر حبیب پاک کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے لے گئے، اور حضرت اسماء اتنی اونچائی پر روزانہ آ کر کھانا دے کر جایا کرتی تھی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ذات النطاقین، 2 کمر بند والی، کیونکہ کھانا زیادہ رکھنا ہے نا، 2 آدمی کا ہے تو 2 کمر بند باندھا کرتی تھی۔ تو حبیب پاک نے فرمایا انتی ذات النطاقین، اے اسماء تم 2 کمر بند والی ہو۔ ان کا لقب ہی پڑ گیا 2 کمر بند والی۔ آج بھی طریق الہجرہ مکہ مکرمہ سے جو غار ثور کا راستہ جاتا ہے، اس شارے کا نام شارے ذات النطاقین ہے، آج بھی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، ہر موقع پر قربانیاں دینے والی ذات کا نام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ ہر لمحہ حبیب پاک کو سامنے رکھتے۔ ایک مرتبہ سہل آئے، کون؟ جو غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بات چیت کرنے کے لیے آئے، ڈائیلاگز کرنے کے لیے، معاہدہ ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے عرب کا طریقہ بھی تھا، ہمارے پاس بھی یہ طریقہ ہے، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں چھوٹے بچے کو سمجھاتے، تھوڑی کو ہاتھ لگاتے، نہیں بیٹے ایسا مت کرو، آپ ہم اندازہ ہے ہمارے خود ہوتا ہے، ہمارے بڑے جو ہے ہاتھ لگا کر کے کوئی سمجھانے والی بات ہوتی ہے، تو عمر میں بڑے ہیں وہ، تو وہ آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔
بیٹھ کر کیا کرنے لگے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک کو، لیے مبارکہ کو ہاتھ لگائے، داڑھی مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مان جائیے۔ حضرت ابوبکر نے ہاتھ کو مار کر جھٹک دیا، ہاتھ کو مار کے جھٹک دیا۔ کس کا؟ سہیل، جو قبیلے کا سردار ہے، جو کفار کی طرف سے نمائندہ بن کر ہاتھ مار کر کے جھٹک دیا۔ بات ٹھیک ہے، بات آگے چلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ رو میں پھر سے ہاتھ لگائے، پھر ہاتھ کو مار کر کے جھٹک دیا، 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ اے سہیل، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا ہاتھ کاٹ کر کے نہ پھینک دوں تو تو اپنا ناپاک ہاتھ حبیب پاک کی ریش مبارک کو نہ لگائے، اگر اب پھر لگائے گا تو ہاتھ کاٹ کر کے رکھ دوں گا۔ ارحم امتی ہے، سب سے زیادہ رحم دل ہے، مگر حبیب کی بات آئے تو رحم دلی بازو ہوگی۔ حبیب پاک کا ادب و احترام سب سے آگے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ نے رکھا ہے۔ جب صلح حدیبیہ، صلح حدیبیہ ہی کی بات جب ہونے لگی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس عمر فاروق آئے، کہنے لگے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ بولے حق پر ہے۔ کیا ہم جنت میں جانے والے نہیں ہیں؟ ہے۔ کیا وہ دوزخ میں جانے والے نہیں ہیں؟ ہے۔ سب باتیں آپ نے فرمائیں۔ پھر پوچھا پھر کیوں آپ یہ صلح حدیبیہ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیوں معاہدہ کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، میں جو جانتا ہوں تم وہ نہیں جانتے، میں جو دیکھ رہا ہوں تم وہ نہیں دیکھ رہے ہو۔ خاموش ہو گئے۔ حبیب پاک نے فرما دیا۔ ابو بکر صدیق کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے ابو بکر، کیا ہم حق پر؟ وہی سوالات ریپیٹ کرے۔ حضرت ابو بکر سامنے نہیں تھے جب یہ بات ہوئی، جب حضرت ابو بکر کے پاس آئے، آ کر وہی باتیں ریپیٹ کیے۔ ابو بکر صدیق وہی جواب دیے جو حبیب پاک نے دیا، وہی جوابات دیے۔ تو بھائی آپ پھر حبیب پاک کو روکتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اے عمر، ہذا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں سب پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہے، جو وہ کہہ دے ابو بکر کے لیے حرف آخر ہیں، وہ کہہ دے اس کے بعد اور کوئی چیز مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ عمر کہنے لگے، حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابو بکر، مجھے پتا تھا کہ تم ایسے ہی مزاج شناس رسول نہیں ہو کہ حبیب پاک جو کہتے ہو تم بھی وہی کہتے ہو، جو ان کا جواب ہوتا ہے تمہارا بھی جواب یہی ہوتا ہے۔ تو پتا چلا کہ یہ پیر و مرشد ایسے ہو، مرید ایسا ہو، ہمیں وہ بتلایا جا رہا ہے۔ اپنے پیر و مرشد میں فنا ہونے والی شخصیت ابو بکر نے بتلا دیا۔ حضرت یحییٰ منیری نے مکتوبات 2 صدی میں فرمایا دنیا کے سب سے بڑے پیر کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دنیا کے سب سے اعلیٰ و افضل اور سب سے بہترین مرید کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و ارضاہ کی ذات مبارک۔ آخری بات گفتگو کہہ کر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ معراج کا واقعہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مکہ مکرمہ، آ کر کے آپ نے اعلان فرمایا کہ میں مکہ میں جا کر آیا ہوں۔ تو ابو جہل سارے لوگوں کو جمع کیا، چلو اچھا موقع ہے۔ ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، حضرت ابو بکر کے پاس آئے، آ کر اس نے کہا کہ هل تعلم ماذا يقول صاحبک، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے صاحب نے، یعنی حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا عارف، مجھے نہیں پتا، کہ میں نہیں جانتا، مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے کہ کیا کہا ہے۔ تو بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کہا، یعنی معراج کے لیے گئے، مکے سے نکلے، مسجد اقصیٰ گئے، وہاں سے ایسا ایسا سارا معاملہ ہوا۔ تو عقل میں آنے والی بات نہیں تھی کہ ایک رات کے ایک حصے میں، جو 1 مہینے کا سفر ہے، ایک رات کے حصے میں جا کر آئے، عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا۔ ابھی ملے نہیں ابو بکر صدیق، حبیب پاک سے ملاقات نہیں ہوئی ہے کہ کیا کہنے لگے ما قال النبی صلی اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کہا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ الان هو یجلس فی الحرم ویقول کذا وکذا وکذا، اس نے کہا کہ اب اس وقت وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ایسے ایسے یہ کہہ رہے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق نے یہ سنا تو کہنے لگے کہ کیا آپ نے فرمایا ایسے؟ کہا ہاں۔ بولے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، صدقت یا رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ جب حبیب پاک کو پتا چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تو وہ سچائی کو سچانے والے ہی ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به، آپ کے ساتھ آپ سچ آیا اور سچ کے ساتھ، یعنی سچ حبیب پاک آئے اور اس کے ساتھ ساتھ سچ کو تصدیق کرنے والے صدیق اکبر بھی آئے۔ قرآن کہہ رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به۔ تو جب آپ اس میں ایک جو نقطہ ہے جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اس پر گفتگو اپنی ختم کر رہا ہوں، کہ وہ یہ ہے کہ دیکھیے کہ روایت کرنے والا کون ہے، راوی کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ راوی کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں دیکھا کہ راوی کون ہے، روایت کون کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھا۔ دیکھا کیا
اس بات سے میرے آقا کا مقام و مرتبہ بلند ہو رہا ہے، لہٰذا میں تصدیق کر لیتا ہوں۔ یہ میں اصل نقطہ جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس بات سے میرے آقا کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا وہ بات چاہے کافر ہی کیوں نہ کہے مجھے قبول ہے۔ اگر کوئی روایت سے میرے حبیب پاک کا مقام و مرتبہ کم ہونے کے، ایسا کم تو نہیں ہوتا، کم ہوتا نہیں ہے، مگر ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے، وہ روایت کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ چاہے بخاری کی حدیث ہے، ہوگی اگر کہیں پر اگر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبے میں کمی نظر آ رہی ہو تو اس کی تعویل کرنا پڑے گا یا اس کی تطبیق کرنا پڑے گا، نہیں تو پھر اس کو بازو رکھ دینا پڑے گا، پڑھ کر خاموشی اختیار کر لینی ہوگی۔ نہیں بخاری میں ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ آپ بول رہے ہیں بخاری فلاں حدیث نمبر، ریفرنس نمبر، چیپٹر نمبر سو اینڈ سو، پارٹ نمبر سو اینڈ سو، ایسا ایسا فلاں فلاں ایسا ہے، صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی میرے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں بخاری میں ہے، ہم لا بھی ذرا ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، بھائی بخاری میں ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، کوئی بھی بات ہو جو بات حبیب کے مقام کو بلند کرے ہمیں ہر وہ بات قبول ہے۔ جس مقام سے کہیں تنقیص کا پہلو پیدا ہو چاہے بخاری ہی میں کیوں نہ ہو ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ عقیدہ صدیق اکبر نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جب صدیق اکبر افضل تو ان کا پھر یہ عقیدہ بھی افضل ہونا چاہیے۔ کیا ہر چیز میں حبیب پاک کی بلندی کو تلاش کرو؟ ارے ابو جہل سے بڑھ کے کوئی کافر ہے؟ ابو جہل سے بڑھ کر کے کوئی کافر ہے دنیا میں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، کہا قرآن نے، اس ابو جہل کی بات بھی قبول کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سے میرے حبیب کا مقام بلند ہو رہا ہے۔ تو جہاں حبیب کی مقام کی بلندی کی بات آئے، روایت میں اگر ذوف بھی ہے تو ہمیں قبول ہے، سر آنکھوں پر ہے۔ جہاں پر کبھی کہیں کوئی کمی نظر آئے تو وہ کچھ کتنی ہی بڑی بات، کتنا بھی بڑا عالم بول دے، ہمیں کوئی منظور نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہے مقام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ارضاہ کا۔ کہتے جائیں تو ان کے مقام بے فضائل بے پناہ ہیں۔ کبھی اللہ نے قرآن میں اتقا فرمایا، کبھی صاحب فرمایا، کبھی اکرم فرمایا، نہ جانے اولو الفضل فرمایا، کئی مقامات پر اللہ نے اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً فرمایا۔ حدیث پاک میں تو وضاحت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبے کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس کو قبول فرمائے، کہنے اور سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائیں، ان کو دین پر ثابت قدم فرما اور ان کو ثبات قدم عطا فرما، دین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفرازیاں عطا فرما، جب تک جییں اسلام پر جییں، مرنے لگے تو خاتمہ بالخیر فرما، اور ہمیں صحابہ کرام کا ادب کرنے اور اہل بیت اطہار سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور ہمیں اہل سنت والجماعت کے عقائد پر زندہ رہنے اور اسی میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے باری تعالیٰ، جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان کے دین دنیا اور آخرت کو سنوار دے، انہیں دین دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفرازیاں عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم، پنجتن پاک، خلفائے راشدین اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کے صدقے و طفیل قبول و مقبول فرما۔ آمین بجاہ طہ و یاسین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب